یہ بیت اللہ دا طواف کرنے واسطے مکہ مکرمہ آئے. زمانے جاہلیت کے اندر انہاں دی دوستی سی امیہ دے. امیہ آل مکہ دا بڑا سردار، بڑی دوستی سی. امیہ کہنے لگا کہ دوپہر نو گرمی ہے، اس وقت کسی نے باہر نہیں نکلنا، تو چھپ کے جلدی جلدی طواف کر لے. اگر مکے والے آ گئے کہ طواف نہیں کرن دیں گے، چھپ چھپا کے طواف کر. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے. خدا نہ کرنا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں، ابو جہل کی دوپہر کو بیت اللہ کے اندر آ کے دیکھے حضرت سعد طواف کر رہے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آ کے لڑنا شروع کر دیا. تینوں کس نے اجازت دیتی ہے بیت اللہ کے اندر طواف کرنے دی؟ تو ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے چ ٹھکانہ دیتا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طریقے سے ابو جہل بولیا، حضرت نے بھی اونچی زبان میں اسی طرح جواب دیا، سخت لہجے دا. امیہ نے جس وقت سنیا، امیہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا، سعد اتنی اونچی آواز میں جواب نہ دے، تینوں نہیں پتا کہ مکہ دا بڑا سردار ہے، ابو الحکم ہے، بڑا سردار ہے ابو جہل، اتنا اونچا جواب نہ دے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت امیہ دی یہ گل سنی، حضرت سعد نے غصہ آیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے امیہ کو کہنے لگے، جا جا تو اوہی جیدے بارے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں جو نکلے ہے کہ امیہ بہت جلد برباد ہونے والا ہے، بہت جلد تباہ ہو جائے. اور جس وقت امیہ نے سنیا کہ میرے بارے میں محمد نے کلمے آکے نے صلی اللہ علیہ وسلم، اس دے سے پسینے چھوڑے. اس نے کیا کہ کم تے ختم ہو گئے، پریشان. گھر آندا ہے، آ کے اپنی بیوی نو آ کے بیوی دیکھتی ہے بڑا پریشان ہے، پوچھتی ہے کی مسئلہ ہے. کہنے لگا آج میرا جڑا دوست ہے نا سعد، اس طرح ساری بات ہوئی، تو اس نے مینوں یہ کیا ہے کہ محمد کی زبان میں چکل میں نکلے کہ امیہ ہلاک، تو اس کا مطلب ہے میری تو ہلاکت آ گئی، میں تو مارا گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں جو جڑا کلمہ نکلتا ہے وہ تو ہو کے رہتا ہے. پھر ہویا کی جس وقت میدان بدر، تفصیلی واقعہ حدیث کی کتاباں دے اندر، ابو جہل قافلہ لے کے بدر کی طرف جس وقت چلیا، اس نے مکہ والے تیار کیا. امیہ ڈر رہا ہے، کرو باہر نہیں نکلنے. امیہ نو گل یاد ہے کہ سعد نے کیا سی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو کلمے نکلے نہیں، یہ جان واسطے تیار ہو ڈر رہا. ابو جہل دے کول آ جاتا ہے، آ کے اس کو بڑا بڑھاندا چڑھاندا ہے، سردار ہی تو نہیں جائے گا تو پھر کی ہوئے گا، تیرا جانا تو بڑا ضروری ہے، کیوں تو ڈر گئے وغیرہ وغیرہ. ہون مردہ کی نہ کرتا، تیاری کر لگتا ہے. جس وقت تیاری کر رہا سی، اس کی بیوی نے اس کو دیکھا. اس کی بیوی اس کو پوچھ دیے کتنے دی تیاری؟ کہنے لگا کہ ساڑھا لشکر جا رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنا ہے، میں بھی چلنا. اس کی بیوی کہنے لگی دشمنوں بھی یقین ہے. بیوی کہنے لگی تنو تیرے یسربی دوست دی گل یاد نہیں؟
مدینہ چونکہ یسرب کیا جاتا ہے، تینوں یسربی دوست کی گل یاد نہیں کہ تیرے یسربی دوست نے آکھیا سی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں دی زبان چو نکلے کہ امیہ ہلاک، تینوں پتہ نہیں؟ کہنے لگا بالکل میں نے پتہ ہے، لیکن کی کراں ابو جہل اور دیگر سردار منتے کوئی نہیں پائے۔ گل کیوں ہوئی؟ رسول اللہ دی زبان بھی جو نکلے کلمہ پورا تے ہونا ہے۔ اور ویسے بھی ساڑی مثال مشہور ہے کہ جس وقت گدڑ ایسے موت آندی ہے تو پھر شہر دی طرف باغ کے آندہ ہی موت تو اس دی آئی سی، لیکن ڈر رہے ہیں، چلا گیا بدر دے اندر، اور بدر دے اندر پھر تفصیلی واقعہ حدیث کی کتاب دے اندر کس طریقے نال حالات ہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام کی زبان اقدس تو اس طرح دے کوئی سخت کلمہ نکل گیا، سانو سوچنا چاہیے کہ خدا نخواستہ کوئی سخت کلمہ نبی علیہ السلام دی زبان اقدس نکلیا کدی اسی اس دے مستحق تے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس سے جو کلمہ نکل جائے تے کفار نو بھی یقین ہے۔ اس واسطے ابو لہب اس دے بیٹیاں نے نبی علیہ السلام دی شان چ گستاخی کی تفصیلی واقعہ حدیث کی کتابیں دے اندر رسول اللہ دی زبان بھی جو کلمہ نکلیا، اے اللہ ابو لہب دے بیٹیاں دے اوتے جنگلی کتیاں وچوں کسے کتے نوں مسلط کر دے۔ یہ تجارت واسطے جاندا ہے، بیٹے بھی نال جاندے نے۔ جنگل دے اندر رات پڑ گئی تو کچھ دیر آرام کرو۔ ابو لہب کہندا ہے سارا سامان اکٹھا کرو، میرے بیٹے سامان اوپر چڑھ کے سون گے۔ کہنے والے نے کیا کیوں؟ کہنے لگا تو نہیں پتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچوں نکلے ہے کہ اللہ جنگلی کتیاں وچوں کوئی کتا میرے بیٹیاں تے مسلط، کہ یہ جنگل ہے کہ جو کوئی صورتحال نہ بن جائے۔ بڑی اس نے کوشش کی تھی تحفظ، اپنے بیٹے نے اوپر سے لایا، لیکن ہویا کہ شیر آیا چیر پھاڑ کے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دے، نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سخت کلمے نکلے کہ جیڑا شخص اپنے بوڑھے والدین پائے پھر انہوں دی خدمت نہ کرے، احترام نہ کرے، ایسے شخص کے بارے کیوں؟ اس واسطے کہ والدین جس میں اس کی جوانی چ مل گئے، یہ اس واسطے بڑی ہی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ والدین نے خدمت کر کے دنیا چ بھی عزت، اور والدین دی خدمت کر کے آخرت دے اندر بھی کامیابی۔ اللہ رب العزت کو راضی کرنا بڑا آسان ہے۔ اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا والدین دی رضا دے اندر اللہ دی رضا ہے، اور والدین دی ناراضگی دے اندر اللہ دی ناراضگی ہے۔ اللہ رب العزت کو راضی کرنا بڑا آسان، والدین دی خدمت کر۔ آج اسی بزرگاں اور پیراں کو جاندے ہیں، اور بزرگاں اور پیراں اور علماء میرے واسطے دعا کرو۔ بالکل بزرگاں کو جانا چاہیے، دعا کروانی چاہیے، اس کوئی شک نہیں۔ پیراں کو جانا چاہیے، دعا کروانی چاہیے، کوئی شک نہیں، جائز۔ علماء کو جانا چاہیے، دعا کروانی چاہیے، بالکل کوئی شک نہیں، اچھی گل۔ لیکن جس دے بوڑھے والدین اس دے گھر دے اندر موجود نے، بوڑھے والدین دی دعا اللہ رب العزت کدی رد نہیں فرماتا۔ عالم دی دعا دے بارے سے نہیں فرمایا کہ کسی دے بارے سے کر دیا یقینی دعا قبول، یہ نہیں فرمایا، لیکن فرمایا جس کے بارے سے اس دے بوڑھے والدین نے دعا کر دیتی، اللہ رب العزت
والدین دی دعا اولاد دے حق دے اندر ضرور بر ضرور قبول فرما دے. جس دے والدین موجود نہیں پھر اپنے والدین چھوڑ کے اوراد کو جائے کہ بھئی کمانی چاہیے دعا جائے، لیکن والدین نے خوش ہو کے دعا کر دیتی، اللہ رب العزت دنیا بھی بنا دیں دے آخرت بھی بنا دیں. والدین کی خدمت بلکہ یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت بڑی بڑی مصیبتاں اور بڑی بڑی پریشانیاں نو والدین کی خدمت دی وجہ تو اللہ رب العزت ٹال دے. بڑی بڑی پریشانیاں اس واسطے بخاری مسلم اور حدیث کی کتابیں اندر موجود ہے. تفصیلی واقعہ مختصر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل دے اندر 3 آدمی سفر کر رہے نے، جنگلی علاقہ پہاڑی علاقہ سفر کر رہے نے. خدا دا کرنا کہ بارش شروع ہو گئی، خوب بارش برسی. اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تینوں دوڑ کے ایک غار دے اندر پناہ لیندے نہیں، غار دے اندر داخل ہو گئے. خدا دا کرنا بارش خوب برسی، غار دے اتے ایک بڑا پتھر دے تھلے ہو جس وقت پانی مٹی ہٹی پتھر اوپروں تھلے گریا، غار دے دروازے دے سامنے آ کے ٹھہر گیا. تینوں نے پتھر نو بڑا زور لگایا رستے دے اندر ہٹان دی، لیکن پتھر انہاں دی طاقت نالو کہیں زیادہ بوجھل اور باری. تینوں دے تینوں مایوس ہو گئے. ہن کہنے لگے اتھے سیڈی حالت نو تو جانن والا کوئی نہیں، کسے نو پتا کوئی نہیں کہ اسی کس حالت دے اندر اور کس مقام دے اندر، کسے نو پتا کوئی نہیں. ہن تو سیڈی مدد نو پہنچن والا کوئی نہیں، ہن تے موت ہی موت ہے. سیڈی حالت دا تے کسے نو کوئی خبر کوئی نہیں، کسے نو کوئی علم کوئی نہیں. انہاں وچوں ایک کہن لگا اور کسے نو تے سیڈی حالت دا علم نہیں، لیکن ایک ذات ہے جڑی سانو دیکھ رہی، ایک ذات ہے جس کو کوئی چھپ نہیں سکتا، جس کو کوئی آدمی کسے اوٹ دے اندر ایسا نہیں کہ کوئی چھپ جائے تو اس نو پتہ نہ ہوئے. ایک ذات ہے، وہ صرف اور صرف ذات اللہ رب العزت دیئے. وہ اللہ رب العزت دی ذات سانو دیکھ رہی ہے اور وہی ذات ہے سیڈی مدد کرن تے قادر ہے. اس تو علاوہ سیڈی مدد نو اتھے پہنچن والا کوئی نہیں. اللہ رب العزت ہی سیڈی حالت نو جان دینے، اس تو علاوہ سیڈی حالت دی کسے نو خبر کوئی نہیں. ہن اور کوئی صورت نہیں ہو سکتی کہ اسی کسے بزرگ نو پکاریے، کسے ولی نو پکاریے اور سیڈی وہ پکار سنے اور سن کے سیڈی مدد کر دے. نا کسے بزرگ نو علم کوئی نہیں، کسے پیر نو علم کوئی نہیں، کسے عالم اور کسے مفتی نو علم کوئی نہیں کہ اساں کس حال دے اندر. صرف ایک کوئی اللہ ہے جڑا سیڈی حالت نو جاندا ہے اور وہ کوئی اللہ ہے جڑا سیڈی مدد کرن تے قادر ہے. اس واسطے سوچو کوئی زندگی دے اندر کوئی اچھا عمل کیتا ہے، کوئی ایسا عمل جس نو تساں سمجھ دیو کہ بڑا اچھا عمل، بڑا بہتر عمل، خوبصورت عمل. اگر کوئی اچھا عمل کیتا ہے وہ اچھا عمل اپنے اللہ دے سامنے پیش کرو، پھر اپنے رب کو مانگو. شاید اللہ رب العزت سانو اس مصیبت تو نجات دلا دے. یہ اللہ رب العزت ہی کر سکتے نہیں. اس واسطے اپنا کوئی عمل پیش کرو اور اس عمل دے نال اپنے اللہ کو دعا مانگو. اپنے عمل دے نال بات بھی ثابت ہوئی کہ عمل دا وسیلہ جائز، عمل دا وسیلہ. نماز پڑھی، دعا کی تھی، قرآن پاک دی تلاوت کی تھی، دعا کی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود شریف پڑھیا، دعا کی، اپنا عمل اچھا، کوئی بھی نیک عمل کرے، نیک عمل کرن تو بعد اپنے اللہ کو منگے، اے اللہ میں نیک عمل کیتا ہے، میری فلانی حاجت پوری فرما دے، فلانی تکلیف میری دور کر دے، یہ تو عمل ٹھیک ہے، لیکن کسی ذات دا وسیلہ دینا، فلاں دے واسطے دینا، فلاں دے وسیلے دے نال، فلاں دے حق دے نال، نانا اللہ رب العزت دے اتے کسے دا حق کوئی نہیں، اللہ تے کسے دا کوئی حق نہیں۔ جس طرح لوگ کہتے ہیں بحق بنی فاطمہ، کسے دا اللہ رب العزت تے کوئی حق کوئی نہیں۔ ہاں اللہ رب العزت تفضلن اپنے اتے خود واجب کر لین تے الگ گل لے، لیکن کسے بندے دا کوئی حق اللہ رب العزت تے واجب کوئی نہیں کہ اللہ رب العزت تے فی نفس ہی کسے بندے دا حق واجب ہو جائے، نانا۔ ہاں اللہ رب العزت خود اپنے اتے واجب کر لین تو واجب کر لین ٹھیک ہے، لیکن بندے دا حق اللہ تے واجب ہو جائے کوئی نہیں، ایسا کوئی نہیں۔ عمل دا وسیلہ دینا جائے دے، کہن لگے کوئی نیک عمل پیش کرو اور اپنے اللہ دے حضور دعا کرو، اللہ رب العزت اس مصیبت تو نجات دے دے، پتھر ساڑھے رستے چو ہٹ جائیں۔ تفصیلی واقعہ حدیث دی کتاب دے اندر ہے۔ وقت چونکہ بالکل جنا آخر تے ہم پہنچ گئے، پہلے دو شخصاں نے بھی اپنا نیک عمل پیش کیا، اچھا عمل پیش کیا، اللہ دے حضور دعا کی تھی، پتھر کچھ نہ کچھ رستے جو ہٹیا، لیکن اتنا نہیں کہ وہ باہر آ سکن۔ تیسرا کہنے لگا ہے میرے اللہ تو جاندا ہے، تیرے علاوہ کسی اور نو علم کوئی نہیں، اے اللہ تینوں علم ہے، میرے بوڑھے والدین اور میں بکریاں چرایا کردا سا، میرے اللہ تینوں علم ہے، تیرے علاوہ کسی اور نو علم کوئی نہیں، تو میرے اللہ جاندا ہے۔ ایک دن میں بکریاں چراندا رہا، بکریاں چراندیا مینوں دیر ہو گئی، جس وقت میں گھر آیا رات دا کافی حصہ گزر چکے آئے، میں گھر آیا دیکھیا میرے بوڑھے والدین سو چکے نے، اے اللہ تو جاندا ہے، تیرے علاوہ کسی اور نو علم کوئی نہیں، تیلو علم ہے میرے اللہ، میرے بوڑھے والدین سو چکے نے، میں بکریاں دا دودھ دو کے برتن دے اندر لے کے اپنے ہاتھ دے اندر میرے معصوم بچے بلک دے رہے، میرے کولو دودھ منگ دے رہے، لیکن اے اللہ میرے دل نے گوارا نہ کیتا کہ میرے بوڑھے والدین اوتے بھوکے ہون، میں خود دودھ پی لواں جا اپنے بچیاں نو پلا دیواں، اے اللہ تو جاندا ہے، میرے دل نے گوارا نہیں کیتا، میرے بچے روندے رہے، میرے کولو دودھ منگ دے رہے، لیکن اے اللہ میں انہاں نو دودھ نہیں دیتا، بلکہ اللہ تو جاندا ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں جاندا، میرے دل نے اے بھی گوارا نہیں کیتا کہ میں بوڑھے والدین نو نیند تو اٹھاواں اور انہاں نو پلاواں، انہاں دی نیند دے اندر خلل آئے، میں خلل ڈالنا بھی پسند نہیں کیتا میرے اللہ کہ میں اپنے بوڑھے والدین دے آرام دے اندر خلل ڈالا، اے اللہ تو جاندا ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں جاندا۔ میں دودھ دا پیالہ لے کے کھڑا رہا کہ کدوں میرے والدین بیدار ہون اٹھن نیند تو میں اپنے بوڑھے والدین نو دودھ پلاواں، میرے اللہ میرے والدین جس وقت بیدار ہوئے پہلے میں اپنے والدین نو دودھ پلایا، پھر میں خود پیتا اور اپنے بچیاں نو پلایا، اے اللہ اگر میرا عمل تیرے ہاں پسند ہے تے مینوں سانو اس مصیبت دے اندر نجات دلا دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت اس نے دعا کی تھی اللہ رب العزت نے اپنی قدرت دے نال پتھر نو انہاں دے راستے وچوں ہٹا دتا۔ والدین دی خدمت دے نال دنیا چ آن والی بڑی بڑی مصیبتاں، بڑی بڑی پریشانیاں اللہ رب العزت ٹال دے دے۔ آج اسی پریشان، بنیادی وجہ کی؟ بنیادی وجہ ہی ہوئی ساڈے گھر دے اندر والد والدہ موجود ہے، لیکن خدمت کرنا تو کجا، اساں اچھے طریقے انہوں نے حال احوال بھی پوچھنا گوارا کوئی وقت ہی کوئی، حالانکہ والدین خوش ہو کے والدین دی زبان وچوں جڑی کوئی گل نکل آئے، کوئی کلمہ نکل آئے، بیٹے اور بیٹی اولاد دے حق دے اندر اللہ رب العزت ضرور قبول کر دینے۔
اللہ رب العزت نے 2011 کے اندر میرے حج کی توفیق عطا فرمائی. ایک بوڑھا آدمی سی لاہور کا, اس کو پتہ چلیا کہ مولوی صاحب نے صوفی امجد اس کو آتے سن, انہوں پتہ چلا مولوی صاحب میرے کو آ کے بیٹھ جاتا میرے کمرے تو میرے کو گلاں باتاں پوچھتا رہتا. انہوں بڑا شوق سی, کدی یہ پوچھ لینا کدی میں خود بیان کرتا. ایک دن کوئی گل چلی تو میں یہ حدیث وہ سامنے بیان کر دیتی, انہوں سنا دیتی کہ والدین دی دعاواں اللہ رب العزت اولاد دی حق وچ ضرور قبول کر دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. یوں ہی میں آخیا وہ بوڑھے والدین, وہ بوڑھا صوفی امجد, اس دی آنکھاں وچوں آنسو زارو زارو لگ. میں اس کی طرف دیکھ کے تے میں بڑا حیران کہ پتہ نہیں کی مسئلہ ہے صوفی صاحب نے, بوڑھے سن صوفی آدھے سن. میں نو کہنے لگا مولوی صاحب پہلے تے میں نو کوئی یاد شاد نہیں, اے تساں گل کیتی ہے نا تے میری یاد آیا. کہنے لگا ہوں یہ نہیں مینو یاد مینو خود کہ اس نے اپنے بوڑھے والد کے بارے کیا یا والدہ کے بارے کیا. مثلا والد کہنے لگا میرا بوڑھا والد سی, مینو یاد نہیں کہ والدہ دا کیا یا والد دا. کہنے لگا میرا بوڑھا والد سی بیمار ہو سخت آخری وقت دے اندر, پیشاب کپڑے دے اندر ہی بستر دے اندر ہی. میری بیوی مینو آدھی یہ کپڑے مینو دے, کپڑے میں تو نہیں, بستر میں تو نہیں. میں کہنا کہ نہیں والد میرا ہے, کپڑے میں خود تو مانگا, بستر میں خود تو مانگا. میری بیوی بڑی کوشش کر دی لیکن میں اپنی بیوی نو قریب نہ آن دینا, میں خود ہی بستر صاف کردا اور خود ہی کپڑے بھی دھوندا. میرا والد بے ہوش ہو جاتا سی. مینو کہنے لگے مولوی صاحب جدوں کدی ہوش آندا سی نا تو مینو دیکھدا کہ میں چارپائی دے قریب کھڑا یا بیٹھا, میرے والد دی زبان وچوں ایک گل نکلدی, صوفی پتر اللہ تینوں 7 حج کروائے, صوفی پتر اللہ تینوں 7 حج کروائے. مینو مخاطب کر کے کہنے لگا مولوی صاحب پہلے میرے ذہن چ کوئی نہیں سی, اے جدو تسی ہون بیان کیتا نا تو مینو ہون یاد آیا کہ میرا یہ 7واں حج ہے, میرا 7واں حج ہے. چونکہ میرے والد میرے واسطے کلمہ نکلتا سی, صوفی پتر اللہ تینوں 7 حج کروائے, یہ میرا 7واں حج. والدین دی دعاواں اللہ رب العزت اولاد کے حق دے اندر قبول فرما دے. والدین بڑی نعمت, والدین دلالی بہاراں دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ جیڑا بیٹا اپنے والدین نو محبت کی نگاہ نال دیکھدا ہے, محبت ہی وہ دے واسطے کوئی پیسے خرچ نہیں کرنے پڑتے, کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی, کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑتی, محبت نال دیکھدا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے. مقبول حج, مقبول حج کہڑا مقبول حج ہوئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا حج مقبول ہو گیا نا جدو حج تو واپس لوٹتا ہے اللہ رب العزت اس نو گناہوں تو اس طرح پاک اور صاف کر دیندے نے جس طرح کہ پہلے دن اس دی ماں نے اس نو گناہوں تو پاک صاف جنم دیتا. پورا حج مقبول ہے. فرمایا اپنے والدین کو محبت دی نکاح نہ دیکھے, مقبول حج دا ثواب. حج کرنا کوئی آسان ہے, 12-13 لاکھ لگا کے آدمی جائے, پھر مشقتاں اٹھائے, تکلیفاں اٹھائے, پھر بھی پتہ نہیں حج قبول ہوتا ہے یا نہیں. لیکن یہ حج جو جس کے بارے میں رسول اللہ فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مقبول حج دا اللہ رب العزت ثواب عطا فرما دے. دیکھو والدین اتنی بڑی نعمت نے کہ محبت نال آدمی والدین دے چہرے دی طرف دیکھ لے کہ اللہ مقبول حج دا ثواب عطا فرمان.
اگر اپنے والدین کی صدقے دل نال خدمت کرے گا تو پھر اللہ راضی کیوں نہیں ہوگا؟ پھر اللہ تے راضی ہو گے۔ مقبول حج دا ثواب تے محبت دی نگاہ نہ دیکھنا۔ اگر کوئی بدبخت اپنے والدین کو محبت دی نگاہ نال نہیں دیکھدا، اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ اس کا اہل ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اس واسطے رسول اللہ نے بد دعا فرمائی جو اہل ہے کہ اتنی آسانی اپنے رب نو راضی کرنا کہ محبت نال دیکھے، اللہ رب العزت مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے۔ باقی یہاں تک یہ گل رہ گئی کہ کوئی آدمی اپنے والدین دی بڑی خدمت کرے اور کہے کہ میں حق ادا کر دیتا، نہ والدین دی جتنی بھی خدمت کیتی جائے، والدین دی خدمت کر کر کے حق ادا نہیں کیتا جا سکتا، نہیں کیتا جا سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی دے بیٹے نے، جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر، بخاری دی اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر دی خود تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن عمر بڑا چنگا بندہ ہے، جس دے بارے چ اللہ دے پیغمبر فرما اس دی چنگیائی کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے عظیم آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ ایک آدمی اس نے اپنی بوڑھی والدہ اپنے کندھیاں تے اٹھایا ہوا ہے اور وہ بھی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ جس وقت اس کی نظر پڑی نا حضرت عبداللہ ابن عمر تے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آ کے کہنے لگا حضرت مینوں یہ بتلاؤ، مینوں یہ دسو، میری بوڑھی والدہ چل پھر نہیں سکتی، میں اپنی بوڑھی والدہ اپنے کندھے تو اٹھایا اور اٹھا کے میں مینا لے گیا۔ جنہوں نے حج کیتا ہے نا انہوں نے پتا ہے بیت اللہ تو مینا دا کتنا سفر ہے، اللہ تو انہوں سارے لے جائے، بار بار لے جائے، اور تسا دیکھو کتنا سفر۔ کہنے لگا اپنی بوڑھی والدہ کندھے تو اٹھایا مینا لے گیا، اور پھر مینا تو کندھے تو اٹھایا عرفات لے گیا۔ 9 ذو الحج حاجی عرفات جاندے نا، عرفات لے گیا، کتنا سفر۔ پھر عرفات جو اپنی بوڑھی والدہ نو کندھے تو اٹھایا مزدلفہ لے آیا، اور پھر مزدلفہ تو اپنی بوڑھی والدہ نو کندھے تو اٹھا کے میں مینا دوبارہ لے کے آیا، اور پھر آ کے پہلے دن آخری جمرہ جنہوں بڑا شیطان آکھیا جاندہ ہے اس نو میں کینکریاں ماریاں، میری والدہ میرے کندھے تھے، میری والدہ نے کینکریاں ماریاں۔ پھر میں اپنی بوڑھی والدہ نو کندھے تو اٹھایا، میں بیت اللہ لے کے آ گیا، اپنی بوڑھی والدہ نو میں بیت اللہ دا طواف کروایا، جس نو طواف زیارت کہندے نے، فرض طواف زیارت کروایا۔ پھر اپنی بوڑھی والدہ نو کندھے تو اٹھا کے میں مینا لے گیا، اور 11 اور 12 2 دن اپنی بوڑھی والدہ نو کندھے تو اٹھا کے میں 3 جمریاں دے قریب لے گیا، 3 جمریاں میں کینکریاں ماریاں، میری والدہ نے ماریاں، میری والدہ میرے کندھے تے سی۔ پھر اپنی بوڑھی والدہ نو کندھے تو اٹھا کے میں ہن بیت اللہ دے اندر آیا، آخری طواف اپنی والدہ نو کروا رہا جس نو طواف وداع کیا جاتا ہے، آخری طواف کروا رہا۔ حضرت مینوں دسو یہ سارا میں معاملہ کیتا ہے، اتنی مشقت اٹھائیے، مینوں دسو میں اپنی والدہ دا حق ادا کر دیتا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو وہ آدمی پوچھتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت سنیا چہرہ غصے نال سرخ ہو گیا، فرمان لگے تو کہہ رہے ہو کہ والدہ دا حق ادا کر دیتا ہے، میں عمل کیتا؟ یاد رکھ او سردی دیا ٹھنڈی راتاں جس وقت تو اپنی والدہ دے نال گرم بستر دے اوتے لیٹیا ہوندا سی، اور رات دا کافی حصہ گزر جان تو بعد
تو روک اور تیری چیخ نکلتی سی، تیری والدہ جس وقت تیری چیخ اور تیرے رونے دی آواز سنتی سی تو جس طرح اس دی کیفیت اور جس طرح وہ پریشانی دی حالت میں جلدی جلدی اٹھتی سی اور تیری واسطے وہ پریشان ہو جاتی سی، پتہ نہیں میرے بچے نو کی معاملہ ہو گیا، میرے بچے نو کیڑی تکلیف ہوئی، اور فوراً تیری تکلیف دا حل کرنا سوچ دیے، تو تے اس تکلیف دا بھی بدلہ نہیں دے سکتا۔ چے جائے کہ تیری والدہ نے 9-10 مہینے تینوں اپنے پیٹ دے اندر اٹھایا اور پھر درد زید وقت جس وقت تیری پیدائش ہوئی تکلیفہ اٹھائیاں، انہوں نے بدلہ تو دے سکنا ہے؟ نہ والد یا والدہ دی خدمت کر کے حق ادا نہیں کیتا جا سکتا، وہ تو جتنا بھی کوئی کرتا ہے حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک کے اندر فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، خدمت بھی کرنی ہے اپنے والدین دی، نال نال دعاواں بھی کرنیاں نے، ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ بس تو ہی انہاں نال رحم والا معاملہ فرما، جس طرح بچپن نال انہاں نال میرے نال بڑی شفقت کی تھی، میں تے حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن اے اللہ تین حق ادا کرنے والا ہی، اے اللہ تو ہی رحمت والا معاملہ فرما، دعاواں بھی کرنیاں نے اپنے والدین واسطے۔ والدین بڑی نعمت نہیں، لیکن آج سیڑی صورتحال کے سیڑی پر سیڑے معاملات کی نے جنہاں دے والدین اس نو بڑھاپے وچ مل گئے، وہ بڑے خوش قسمت نے، بڑی خوش قسمت نے، اپنے والدین دی خدمت کر کے اپنے والدین کو دعاواں لے کے، جڑے آدمی نے دعاواں لے لیاں سمجھ لو آدمی کامیاب۔ اور دیکھو تو صحیح والدین دے حق کوئی معمولی نہیں۔ اویس کرنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفصیلی واقعہ ہے، چونکہ وقت ہو گیا، آج اویس کرنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے امت جان دی، بڑا تذکرہ کر دی، کچھ گلاں تے ویسے بنائیاں گئی ہیں نا حضرت دے بارے کہ انہوں نے دن توڑ دیتے فلاں کر دیتا، یہ تو ویسے ہی واقعات گڑے ہوئے نہیں، تو کوئی حیثیت کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو ویسے بنا دیتے گئے، لیکن بہت بڑا انسان ہے اویس کرنی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلم شریف کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اے عمر میں تینوں نصیحت کرنا وا، اگر میرے بعد تیری ملاقات یمن دا ایک رہن والا ہے آدمی جس دا نام اویس ہے، تیری اگر ملاقات اس اویس نامی آدمی نال ہوئے، اپنے حق دے اندر ضرور بر ضرور دعا کروانا، اگر تو دعا کروائے گا اور اس نے تیرے حق چ دعا کر دیتی، اللہ رب العزت اس کی دعا نو تیرے حق چ ضرور بر ضرور قبول فرما دے۔ اللہ نے کتنی عظمت دی، تو کیوں دیتی؟ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ دی بوڑھی والدہ ہے جڑیاں بیمار، دل کردا ہے کہ میں مدینے جاواں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ پایا ہے، لیکن بوڑھی والدہ ہے، اگر میں جانا میری والدہ دی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، اپنی والدہ دی خدمت کر دے رہے، والدہ دی خدمت دی وجہ تو اللہ نے صلہ دیتا کہ حضرت اویس کرنی نوی مستجاب الدعوات بنا دیتا۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور آپ کہہ بھی کیوں رہے ہیں حضرت عمر فاروق نے، وہ فاروق جس دے بارے خود رسول اللہ نے فرمایا میرا عمر وہ عمر ہے جس رستے دانی عمر گزر جائے شیطان نو بھی ہمت نہیں کہ اس رستے دے اندر ٹھہر سکے، اس کا معمولی آدمی نہیں۔ تو حضرت اویس کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عظمت ملی، کیوں؟ بوڑھے والدین دی خدمت میں، والدین دی خدمت۔ نبی علیہ السلام ایک آدمی آیا آگے کہنے لگا یا رسول اللہ میرا جہاد کرنا بڑا شوق، میرے جہاد تے بھیجو، میں جہاد تے جانا چاہنا، میرے بڑا شوق ہے، اتنا شوق ہے یا رسول اللہ، اتنا شوق ہے میرے بوڑھے والدین گھر دے اندر روندے رہ گئے، وہ مینوں کہندے رہے ساڈی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، ساڈا حال پوچھنے والا کوئی نہیں، نہ جا، لیکن یا رسول اللہ مینوں اتنا شوق ہے، اتنا شوق ہے، میرا دل چاہتا ہے میں جاواں کسے اور کافراں دے نال لڑدے لڑدے میں مر جاواں، شہید ہو جاواں، یا رسول اللہ مینوں بڑا شوق ہے، میرے بوڑھے والدین روندے رہے، میں انہاں دی نہیں سنی، لیکن میں تہاڈی خدمت دے اندر آ گیا وا، یا رسول اللہ مینوں بھیجو جہاد۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا بڑا شوق ہے تینوں،
شہید ہونے کا بڑا شوق ہے، بڑا جو ہے وہ جہاد کرنے کا شوق ہے. کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ بڑا شوق ہے. تیرے والدین روندے رہے تو جہاد تے جا رہے بڑا شوق ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ بالکل بڑا شوق ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر جاؤ جا کے اپنے والدین دی خدمت کرو، تیرا جہاد ہوئی ہے. اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس والدین دی خدمت دی طرف اس کے والدین بہت بڑی نعمت نے جنہ دے والدین موجود نے. اپنے والدین دی قدر کرنی چاہیے. اللہ رب العزت صحیح معنی اپنے والدین کی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے.